اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے، میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے ایک اپیل کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اس سیاست کے اندر ہم علماء کو نہ گھسیٹیں، علماء کو برا بھلا نہ کہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی عالم سے کوئی بھول ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اسے نظر انداز کر دیجیے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علماء کے بارے میں یہ فرمایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ایک عالم اتنے آدمی جنت میں لے کر جائے گا جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ عالم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ عالم کا ساری رات کا سونا اور عبادت کرنے والے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ میرے بھائیوں، عالم کے بڑے فضائل ہیں اور عالم کا بڑا اونچا درجہ ہے، تو آپ خواہ مخواہ علماء کی تذلیل نہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ فتنے کا دور ہے اور ہر طرف فتنوں کی بارش ہے، تو اگر ہم علماء پہ ایسے زمانے کستے رہے، ان کو برا بھلا کہتے رہے، تو پھر ہم دین سے بہت دور چلے جائیں گے۔ یہ دین کے وکیل ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث، تو خدا را علماء کی تذلیل نہ کریں، ان سے پیار کریں، ان سے عقیدت رکھیں۔ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک پی ٹی آئی کا نوجوان، میں اس کا نام نہیں لیتا، اس نے علماء کی تصویریں لگائی ہوئی تھی، جس کے اندر مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب اور مختلف مکاتب فکر کے علماء جو ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب اور پیر اجمل رضا قادری صاحب، ان حضرات کی تصویریں لگائی ہوئی تھی، اور مولانا طارق جمیل صاحب تو لگا کے اتنی گالی دے رہا تھا کہ اتنی گالی کہ سنی نہیں جا رہی تھی۔ میرے بھائیو، یہ علماء، ان کا تو سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب اور ثاقب رضا مصطفی صاحب، ان حضرات کے بارے میں تو یہ مشہور ہے، یہ تو پی ٹی آئی کے سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ گالیاں اس بات پر کہ یہ میدان میں کیوں نہیں آئے، وہ بشرا بی بی، اس کا عدت والا جو ہے مسئلہ، انہوں نے ریاست سے ٹکر کیوں نہیں لی۔ تو میرے بھائیوں، آپ پورا اعتماد رکھیں، علماء پہ پورا اعتماد رکھیں، اور اپنی فوج پہ پورا اعتماد رکھیں، اداروں پہ پورا اعتماد رکھیں۔ جیسے فرمایا کہ جیسے آدمی کے اعمال ویسے حکمراں۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک تو کریں، ہم نماز تو پڑھیں، ہم صحیح معنوں میں محمدی تو بنیں۔ قلوب اللہ کے قبضے میں ہیں، حالات اللہ کے قبضے میں ہیں، ہم کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھتے ہیں اللہ کیسے قلوب کو بدلتے ہیں، اللہ کیسے حالات کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے مخالف ہیں، یہ سارے ہمارے موافق ہو جائیں گے۔ حالات جو ہمارا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں پریشانی لائق ہو رہی، یہ سارے حالات اللہ ہمارے حق میں فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کسی ایک عالم کی وجہ سے سارے علماء کو گالیاں نہ نکالا کرو، علماء کی تذلیل نہ کیا کرو، اس کے اندر بہت نقصان ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، میں بتا دوں، آخرت کے اندر معافی کا انداز جو ہے وہ بدل جائے گا۔ آج کسی کو گالی دینا بڑا آسان لگتا ہے، کسی کو کمینہ اور ذلیل کہنا بڑا آسان لگتا ہے، کل قیامت والے دن معافی کا انداز بدل جائے گا۔ آج تو کسی سے کہیں سوری، معاف کر دے، معذرت، معاف کر دے، وہ معاف کر دے، معافی ہو جاتی ہے۔ قیامت والے دن اس طرح معافی نہیں ملے گی۔ جس کو برا بھلا کہا ہوگا، جس کو گالی نکالی ہوئی ہوگی، اور جس کا حق دبایا ہوگا، جس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، اس بندے کو آپ کی نیکیاں دی جائیں گی۔ اگر آپ کے پاس نیکی نہ ہوئی تو اس کے گناہ آپ کے سر کے اوپر رکھے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس دن سے ڈرو، وہ بہت بڑا فیصلے کا دن ہے، اور خدا را اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں،
اور ان کو ماننے والے ہیں۔ امام صاحب کے بارے میں کسی آدمی نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام صاحب کیسے آدمی ہیں، تو وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بڑے بخیل آدمی ہیں۔ تو وہ پوچھنے والا کہنے لگا کہ امام صاحب تو بڑے سخی ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب بڑے بخیل ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ میری بات ہی نہیں سمجھے، وہ بخیل اس طرح ہیں کہ لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ لوگوں کی نیکیاں اکٹھی کرتے ہیں لیکن وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، اپنی نیکی جو ہے وہ کسی کو نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، لیکن ہم اس معاملے میں بڑے سخی ہیں، ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کو روزانہ گالیاں نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان گالیوں سے کچھ نہیں ہوگا، بس قیامت والے دن ہماری نیکیاں اس بندے کے کھاتے میں چلی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔